قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صلوات رحمة الله. عزیزان گرامی، مجلس شروع کرنے سے پہلے اپنے مجلس کے موضوع سے آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میری مجلس کا آج کا عنوان اور موضوع سخن ہے معرفت امام بزبان امام. معرفت امام، امام کے کلمات کی روشنی میں. امام شناسی، جس کو معرفت امام ہم کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے امام کو پہچاننا. فارسی میں کہتے ہیں امام شناسی. تو امام شناسی اور امام کی معرفت بہت زیادہ، سب سے زیادہ واجب ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت سے مراد یعنی کفر کی موت پہ مرتا ہے، وہ مسلمان ہو کے نہیں مرتا ہے، گرچہ وہ نماز پڑھتا رہا ہو، روزہ رکھتا رہا ہو، حج کرتا رہا ہو. اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کو سنی شیعہ دونوں نے نقل کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں نے نقل کیا ہو، اہل سنت کے ہاں نہ ہو. پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور شیعوں نے بھی نقل کیا ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو اب ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، نماز سے زیادہ واجب ہے کہ ہم وہ راستے اختیار کریں، وہ وسائل ڈھونڈیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری امام کے بنسبت معرفت زیادہ ہوتی چلی جائے. اور اس سلسلے میں آپ کو رہنمائی کروں گا کہ اگر آپ امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام کی معرفت کے بہترین سورسز اور بہترین مدرک و منبع اور بہترین راستہ اور وسیلہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے زیارت معصومین. زیارت معصومین کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے. بالخصوص اگر امام معصوم کی 14 معصومین کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، تو ایک زیارت کا نام بتا رہا ہوں، نیٹ پہ سرچ کیجئے گا. کسی اور مجلس میں بھی بتایا تھا میں نے، زیارت جامع کبیرہ. بہت لمبی زیارت ہے، پوری نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی کر کے پڑھیے گا کئی دنوں میں. جہاں تک آپ کا دل لگے وہاں تک پڑھیے گا، پھر چھوڑ دیجیے گا، پھر دوسرے دن شروع کیجیے. تو یہ زیارت جامعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر عقدے کھلیں گے، آپ کے سامنے سے پردے ہٹیں گے، آپ پہچانیں گے کہ ہم کن کو امام مانتے ہیں. آپ کے اندر شعور پہ بیدار ہوگا، آپ کے معرفت میں اضافہ ہوگا کہ جن کو ہم نے امام مانا ہے وہ کتنے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں، وہ کتنے اعلیٰ درجات کے حامل ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور نیٹ اس وقت ہر نوجوان استعمال کر رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے
کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، نیٹ میں آپ سرچ کیجئے، مفاتیح الجنان کھولیے، ترجمے کے ساتھ اردو میں آپ کو یہ پوری زیارت مل جائے گی۔ تو ایک سورس اور ایک منبع تو ہے امام شناسی کا زیارت، دوسرا ہے کلمات معصومین، جو ہمارے معصومین نے کلمات اپنے بارے میں کہے ہیں ان کو پڑھا جائے، اس کے ذریعے سے معرفت امام حاصل کیا جائے۔ تیسری چیز ہے دعائے معصومین، صحیفہ سجادیہ کی کوئی ایک دعا لے لیجئے کسی دن اور اس کا ترجمہ پڑھ ڈالیے، اس سے آپ کی توحید بلند ہوگی، اس سے آپ کا اعتقاد قیامت مضبوط ہوگا، اس سے آپ کا اعتقاد رسالت مضبوط ہوگا۔ یہ تین منبع، اور چوتھی چیز ائمہ اطہار کی احادیث، ان کا ترجمہ پڑھیے۔ تو یہ سورسز ہیں جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ معصومین کے پہچاننے کا، ان کی معرفت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہم کو خود معصومین نے بتایا ہے، یا زیارت کے ذریعے سے ان کو پہچانے، یا ان کے کلمات کی روشنی میں پہچانے، یا حدیث کی روشنی میں پہچانے، یا ان کے دعا کے ذریعے سے پہچانے۔ اب یہاں تک لانے کے بعد 3 کلمات میں امام حسین علیہ السلام کے اس وقت جب آپ سے مطالبہ بیعت کیا گیا دربار ولید میں، تو جو کلمات آپ نے ارشاد فرمائے بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن 3 کلمے میں نے سلیکٹ کیے ہیں اور اسی کو محور بناؤں گا، اسی کے ارد گرد میری گفتگو رہے گی، کہ جس میں امام معصوم کو جب بلایا گیا دربار ولید میں اور اس ملعون نے خط دکھایا یزید کا کہ خط آیا ہے، معاویہ واصل جہنم ہوا ہے، یزید برسر اقتدار ہوا ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ تو امام نے اپنے تعارف میں وہ 3 کلمات جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس دربار میں ولید کے سامنے فرمایا، اِنَّا اہلُ بیت الکرامہ، ہم اہل بیت کرامت ہیں، ہم کرامت کے اہل بیت ہیں۔ دوسرا جملہ فرمایا، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، ہم رسالت کی کان ہیں، یعنی جہاں سے رسالت نکلتی ہے وہ جگہ ہے ہمارا گھر، جہاں سے رسالت اور نبوت پروردگار عالم خلق خدا کی ہدایت کے لیے نکالتا ہے، وہ ہمارا گھر ہے، وہ ہماری ڈیوڑی ہے، ہماری چوکھٹ ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وَنَحْنُ عَلَامُ الْحَقِّ، ہم حق کے پرچم ہیں، حق کے علم ہیں۔ 3 کلمات معصوم نے فرمائے ہیں۔ اس کے بعد یزید کا تعارف کرایا، فرمایا، اما یزید فہوا شارب الخمر وقاتل نفس المحترمہ، جس یزید کی تم بات کر رہے ہو وہ شرابی ہے، وہ بندروں سے کھیلنے والا ہے، وہ نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ کجا ہم اہل بیت اور کجا یزید، اِنَّا اہلُ بیت الکرامہ، ہم کرامت کے اہل بیت ہیں۔ بس اسی کرامت پہ بھرپور میرا زور ہے کہ کرامت پہچانیے، کرامت کہتے کسے ہیں، کہ جس کے لیے امام معصوم نے دربار ولید میں یہ کہہ کے تعارف کرایا کہ ہم کرامت کے اہل بیت ہیں۔ یہ کرامت ہے کیا چیز؟ کرامت کو سمجھیں گے تو اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے۔ کرامت کہتے ہیں شجاعت کو، کرامت کہتے ہیں شہامت کو، کرامت کہتے ہیں جواں مردی کو، کرامت کہتے ہیں بہادری کو، کرامت کہتے ہیں ذلت کو قبول نہ کرنے کو، کرامت کہتے ہیں ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کو، کرامت کہتے ہیں ظالم کے دانت کھٹے کر دینے کو۔ کرامت کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی کو اللہ کرامت عطا کرتا ہے اس کے اندر یہ جذبہ شجاعت پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر ظالم کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم اہل بیت کرامت یعنی کیا مطلب؟ ہم بہادر ہیں، ہم شجاع ہیں، ہم جواں مرد ہیں، ہم شہامت والے ہیں۔ اہل بیت عصمت و طہارت کا تعارف حسین کے زبان سے سمجھیے کہ اہل بیت کون ہے اور حسین کون ہے۔ اِنَّا اہلُ بیت الکرامہ، ہم کرامت کے اہل بیت ہیں۔ یہ کرامت پروردگار عالم سب کو عطا نہیں کرتا ہے، کچھ افراد ہیں جن کو عطا کرتا ہے، وہ آگے کی منزل میں عرض کروں گا کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کو اللہ کرامت عطا کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بریکٹ میں ایک جملہ اہل سنت کے عالم دین جس نے بہت مشہور کتاب شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، جس کا نام ہے شرح ابن ابی الحدید،
ابن ابی الحدید یہ رائٹر ہے اہل سنت کا، معتزلی عالم دین، جو شرح لکھی اس نے نہج البلاغہ کی، اس میں اس نے ایک باب قائم کیا ہے. اس باب کی ہیڈنگ ہے عبات الزیم. عبات الزیم کا مطلب کیا ہے؟ عبات جمع ہے آبیہ کی. آبیہ کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، زیم کہتے ہیں ظلم کو. یعنی وہ افراد جنہوں نے تاریخ بشریت میں ظلم کے اگینسٹ آواز اٹھائی ہے، اس نے وہ پوری فہرست مرتب کی ہے کہ فلاں دور میں فلاں نے ظالم کے خلاف آواز بلند کی، فلاں نے فلاں ظالم کے خلاف آواز بلند کی، فلاں دور میں فلاں انسان نے ظالم کے مقابل میں جواب دیا. یہ پوری فہرست سلسلے وار نام لے کر لکھتا ہوا واقعے کے ساتھ چلا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد سارا واقعہ لکھنے کے بعد جو پورے واقعے کو اینڈ کرتا ہے، اختتام دیتا ہے، تو بہت خوبصورت جملے کے ساتھ، وہ وہی جملہ میں آپ تک ہدیہ کرنے جا رہا تھا، کہ جو پورا واقعہ لکھتا ہے کہ عبات الزیم یعنی کس دور میں کس نے ظالم کا مقابلہ کیا، سب کی فہرستوار واقعے بیان کرنے کے بعد، تفصیل بیان کرنے کے بعد، لاسٹ میں جو نوٹ لگاتا ہے وہ نوٹ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. وہ کہتا ہے وَأَمَّا سَيَّدُهُمُ الَّذِي عَلَّمَ النَّاسَ الْحَمِيَّةَ وَالْمَوْتَ تحت ظلال السیوف. یہ جتنے بھی لوگ ہر دور میں ظالم کے خلاف سینہ سپر رہے، ظالموں کے خلاف ظالموں کا دانت کھٹا کرتے رہے، جتنے بھی مظلوم ظالم کے خلاف سینہ سپر رہے، ان سب کے سید و سردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں. وَأَمَّا سَيَّدُهُمُ الَّذِي عَلَّمَ النَّاسَ الْحَمِيَّةَ. ان کے سردار، ان کے سید، ان کے مالک، ان کے آقا، ان کے رہنما کا نام حسین ہے، کہ جس نے تمام بشریت کو حمیت اور جمع مردی کا سبق سکھایا ہے، تمام انسانیت کو جمع مردی کا سبق پڑھایا ہے، اور جس نے تلوار کے نیچے مسکرا کے جان دینے کا سبق پڑھایا ہے. تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں جس نے موت کو گلے لگانے کا سبق سکھایا ہے، وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے. حسین فرما رہے ہیں اِنَّا اہلُ بیت الکرامہ، ہم کرامت کے اہل بیت ہیں. اب سمجھے آپ؟ یعنی ہم کبھی ذلت قبول نہیں کرتے ہیں، ہم کبھی ظالم کے سامنے سر نگو نہیں ہوتے ہیں، ہم کبھی کسی غلط بات کو نہیں مانتے ہیں. اسی لیے فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے. قرآن کریم پڑھیے، وہاں پہ بھی کرامت کا ذکر ہوا ہے. قرآن کہتا ہے فَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے اس کو کرامت عطا نہیں کرتا ہے. اللہ جس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے اس کو کرامت عطا نہیں کرتا ہے. یعنی حسین کے مقابل میں جو آتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، حسین کے مقابل میں جو آتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پاس ہے کرامت، اور حسین کے مقابل میں جو آئے گا اس کے پاس ذلت ہے، اس کے پاس حقارت ہے، اس کے پاس لعنت ہے. حسین اہل بیت کرامت ہے. اِنَّا اہلُ بیت الکرامہ. حسین کو پہچانیے بزبان حسین. یہ کرامت ہے کیا شے اور ملتی کیسے ہے، اس پر غور کیجئے. کرامت اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ حضور سرور کائنات کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور آ کر پھر بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، بس حدیث کو ہی روکتا ہوں، کچھ باتیں سن لیجئے بہت ضروری. کہ پیغمبر اسلام کے پاس لوگ مختلف قسم کے آتے تھے، مختلف مزاج کے، مختلف مشرب کے، اور طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے. کبھی پیغمبر خود سوال کر لیا کرتے تھے. تو ان سوالات میں جو صحابیوں نے پیغمبر سے کیے ہیں وہ سارے سوالات کتابوں میں محفوظ ہیں. کچھ سلیکٹڈ سوالات میں نے آج آپ کے لیے منتخب کیے ہیں. کہ مثلا فرض رسول اللہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آگے سوال کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اطل سجودک، اپنے سجدے کو لمبا کر. جتنا تیرا سجدہ طویل ہوتا جائے گا اتنے تیرے چانسز میرے ساتھ جنت میں رہنے کے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو سجدے کو طولانی کر.
یعنی اہل بیت عصمت و طہارت یہ بتا رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا توحید سے ہٹ کر ہم کو نہیں مانتا ہے، پہلے توحید کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے بعد رسالت کو مانتا ہے، اس کے بعد امامت کو مانتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے توحید، پہلے سجدہ کرو پھر رسول اللہ کا کلمہ پڑھو، پہلے سجدہ کرو پھر ماتم کرو، پہلے سجدہ کرو پھر علم اٹھاؤ، پہلے سجدہ کرو پھر مجلس کرو۔ اس لیے کہ پہلا مقام، پہلا درجہ ہے توحید کا، توحید پہ سب قربان، رسالت توحید پہ قربان، امامت توحید پہ قربان، نبوت توحید پہ قربان۔ توحید کے لیے حسین نے جان دی ہے، زیر خنجر جب شمر سینے پہ سوار ہے تو اس مقام پہ بھی اپنے اللہ کو یاد کر کے پوری دنیا کو پیغام توحید دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الہی و سیدی و مولائی لا معبود سواک، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہچانیے کربلا درس توحید کا نام ہے۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اس منبر پہ بیٹھ کر ہم توحید کو ڈاؤن کریں، امامت کو بلند کر دیں، توحید کو ڈاؤن کریں، رسالت کو بلند کر دیں۔ امام حسین نے ہم کو درس دیا ہے کہ ہماری قربانی ہے توحید کی بقا کے لیے، ہماری قربانی ہے توحید کی بقا کے لیے۔ لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انت ثقتی، تو ہی ہے جس پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، تو ہی ہے جس پر میرا اعتماد ہے۔ یہ حسین ابن علی ہم کو اور آپ کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو بہک نہ جانا، اللہ سے بڑھ کے حسین ابن علی کو نہ ماننا، اللہ سے بڑھ کے رسول اللہ کو نہ ماننا۔ پہلے اللہ پھر رسول اللہ، پہلے اللہ پھر امام حسین، پہلے اللہ پھر جناب ابو الفضل عباس۔ لیکن جذبات کے دھارے میں بہہ کر کچھ شیعہ کہتے ہیں صرف حسین حسین کر لیجئے، نماز کی کیا ضرورت ہے، صرف مجلس کر لیجئے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ حسین نے ان کو جواب دیا ہے کہ ارے آؤ ہمارا پیغام تو دیکھو، ہمارے گلے پہ خنجر چل رہا ہے اور ہم کہہ رہے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لا معبود سواک۔ تو آتے تھے لوگ سوال کرتے تھے رسول اللہ سے طرح طرح کے، وہ پوچھ رہا ہے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں؟ آپ نے فرمایا سجدہ طویل کرو۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ کبھی سوچا ہے تم نے کہ ہم نے تم کو خلیل، تم کو کلیم کیوں بنایا؟ بہت سارے ہمارے بندے تھے، کسی کو بنا لیتا۔ تو کہا پروردگار تو ہی بہتر جانتا، بتا دے کیوں بنایا ہے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ تم ہماری بارگاہ میں زیادہ سجدے کرتے ہو، تم ہماری بارگاہ میں زیادہ سجدے کرتے ہو، اس لیے ہم تمہیں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی پتلی دیکھ رہے ہیں کتنی قریب ہے، سیاہی بھی آنکھ کی سفیدی کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، ملی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں سیاہی اور سفیدی سے بھی زیادہ اگر تم اپنے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدے میں چلے جایا کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اگر اس آنکھ کی پتلی سے جو سفیدی ہے اس سے بھی زیادہ قربت حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ یہ تو رسول اللہ سے سوال، کبھی کبھی رسول اللہ پوچھتے تھے لوگوں سے سوال۔ دو سوال میں بہت اہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو رسول اللہ نے پوچھے تھے اپنے صحابیوں سے۔ ایک دن رسول اللہ بیٹھے ہیں اپنے صحابیوں کے سامنے اور خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران پوچھا، یہ انداز تھا پیغمبر اسلام کا کہ سامعین سے بھی پوچھتے تھے، خود بھی جواب دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون آدمی ہے کہ جو مجھے بتائے کہ سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ سب سے بڑا صبر، دیکھیے صبر کی کئی قسمیں ہیں نا، مصیبت پہ صبر، قرض دار آپ ہو گئے اس پہ صبر، بیمار ہو گئے بیماری پہ صبر، مفلسی و ناداری کا شکار ہو گئے تو غریبی پہ صبر۔ تو یہ مختلف اسباب ہیں صبر کے، مختلف اقسام ہیں صبر کے۔ رسول اللہ نے پوچھا سب سے بہترین صبر کیا ہے؟ فقرے لفظ روایت یہ ہے کہ الصبر کیا ہے، یعنی صبر کی ماں کیا ہے، صبر کی بنیاد کیا ہے؟ تو لوگ خاموش تھے، کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا الصبر، اور بنیاد صبر آرزوؤں پہ صبر کرنا ہے، آرزوؤں پہ صبر کرنا۔ آرزوؤں کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بہت آسانی سے آج کے حالات میں سمجھا سکتا ہوں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہماری آرزو اس دور میں، اس محرم میں کیا تھی کہ حسین کا جلوس باہر نکلے۔ ہماری آرزو کیا تھی کہ مائک لگائیں، ہماری آرزو یہ تھی
کہ अलाव का मातम करें, हमारी आरज़ू ये थी कि ज़ंजीरी मातम करें, हमारी आरज़ू ये थी कि खुलेआम ताज़िया हम बाहर लेकर निकलें और तदफीन हो। ये सारी आरज़ुएँ हैं ना। पैगंबर फरमा लेकिन आपकी आरज़ू पूरी नहीं हुई, ये आरज़ू आपकी सीने के अंदर दफन हो गई। ये वो आरज़ू है कि जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया अगर इस पे कंट्रोल किया तुमने तो ये सबसे बड़ा सब्र है, ये सबसे बड़ा सब्र है आपका। इस पे आपको अजर मिलने वाला है क़यामत के दिन। ऐसा नहीं है कि आप बग़ैर अजर के उठाए जाएंगे, इस पे आपको सब्र अता किया जाएगा कि पाबंदी थी तुमने सब्र किया, मजबूरी थी तुमने सब्र किया, तुम वो अपनी हसरतें नहीं निकाल सके। पैगंबर का पहला सवाल उम्मुस सब्र क्या है, फरमाया आरजुओं पे सब्र करना। उसके बाद दूसरा सवाल उम्मुल अदब क्या है, बुनियाद अदब, बुनियाद अखलाक क्या है। तो कहा रसूलुल्लाह नहीं मालूम, आप बताइए। आपने फरमाया कि अदब की बुनियाद और माँ यह है कि अगर मजलिस में बैठक में 10 लोगों के साथ बैठे हो तो अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो। ये अदब की जड़ है, ये अदब की असास है, ये अदब की बुनियाद है। यानी ख़याल रहे कोई ऐसी बात तुम्हारी ज़बान से ना निकल जाए जिससे फितना और फसाद पैदा हो जाए, जिससे लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो जाए। अगर ज़बान पर मजमे में बैठ के कंट्रोल करते हो तो ये अदब की माँ है, अदब की असल है। फिर तीसरा सवाल बहुत अहम है, इस पर गौर कीजिएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये बताओ कि इबादतों की माँ क्या है, सबसे बड़ी इबादत जो असास इबादत जिसको कहा जाए। किसी ने कहा रसूलुल्लाह नमाज है, फरमाया नहीं। किसी ने कहा रोज़ा है, फरमाया नहीं। किसी ने कहा हज है, फरमाया नहीं। जब सब जवाब दे के खामोश हो गए तो सहाबियों ने पूछा रसूलुल्लाह आप ही बताइए कि इबादतों की असल और मरकज़ क्या है। फरमाया इबादतों की असल, इबादतों की बुनियाद तर्क गुनाह है, गुनाह न करना। यानी नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर निकल के गुनाह भी कर रहे हैं तो इस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर नमाज कम पढ़ रहे हैं और गुनाह नहीं कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ी इबादत है। तमाम इबादतों की मरकज़ और बुनियाद क्या है, गुनाह न करना। उसके बाद एक सवाल जो हमारे डॉक्टर साहब से मखसूस है कि पैगंबर ने फरमाया, पूछा कि बताओ सबसे बड़ी दवा क्या है। दुनिया के डॉक्टरों को इकट्ठा कीजिए और उनसे पूछिए कि सबसे बड़ी दवा क्या है, उम्मुद दवा, असास दवा, बुनियाद दवा क्या है। शायद कोई डॉक्टर जवाब ना दे सके। कौन सी दवा का नाम लेगा वो? सर दर्द वाली दवा का, पेट दर्द वाली दवा का, बुखार वाली दवा का, कैंसर वाली दवा का? कौन सी दवा को मुअय्यन करेगा? नहीं बता सकता है। पैगंबर पूछ रहे हैं सहाबियों से कि तमाम दवाओं की असल क्या है, बुनियाद क्या है। तो सब खामोश थे। पैगंबर ने फरमाया तमाम दवाओं की, बहुत गौर से सुनिएगा, जुमला महफूज रखिएगा, इस पर अमल भी कीजिएगा। पैगंबर ने फरमाया तमाम दवाओं की असल और मरकज़ है कम खाना, कम खाना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले कम खाओगे तो 75% बीमारियों से महफूज रहोगे, और इतना खाओगे कि कोई पूछे कि क्या खाया है तो फ़ौरन निकाल के दिखा दिया कि ये खाया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जितना ज़्यादा पेट भारी होता चला जाएगा वो बीमारियों को अपने साथ लेकर आएगा, दावत देगा बीमारियों को। पेट जितना ज़्यादा कम होता चला जाएगा बीमारियां ख़त्म होती चली जाएंगी। पैगंबर ने यूं ही नहीं फरमाया कि अगर बीमार नहीं रहना चाहते हो तो महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करो, कि जो हमसे भी नहीं हो पाता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर बीमार नहीं रहना चाहते हो तो महीने में 3 दिन रोज़ा रखो, कभी बीमार नहीं होगे। ये क्यों बताया गया कि तमाम बीमारियों की माँ है ज़्यादा खाना। ये पैगंबर इस्लाम का सवाल। दूसरा सवाल, एक दिन पैगंबर पूछ रहे हैं अपने सहाबियों से कि मैं तुमसे 5 सवाल करता हूँ, मेरे सहाबियों बताओ सबसे बड़ा चोर कौन है। कहा रसूलुल्लाह नहीं मालूम। कहा सबसे बड़ा सुस्त और काहिल कौन है। कहा रसूलुल्लाह नहीं मालूम। कहा सबसे बड़ा आजिज़ और नातवा और कमज़ोर कौन है। सब पे मनफी में जवाब। पैगंबर ने फरमाया सबसे बड़ा बख़ील कौन है। फिर खामोशी। पैगंबर ने फरमाया कि सबसे बड़ा कंजूस कौन है। 5 सवाल। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा काहिल कामचोर, सबसे बड़ा कमज़ोर और नातवा, सबसे बड़ा बख़ील,
اور سب سے بڑا کنجوس؟ یہ پیغمبر اسلام سوال کر رہے ہیں اور سارے صحابی خاموش ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ سب سے بڑا چور کون ہے میں بتاؤں؟ بہت غور سے سنیے، ایک ایک لفظ میں ہدایت ہے۔ فرمایا تم میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز جلدی جلدی پڑھتا ہو، جلدی سے رکوع میں گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ سمع اللہ، سبحان اللہ سمع اللہ۔ یہ سب سے بڑا چور ہے کہ جو اس کے نماز کے آداب کے ساتھ نماز کو انجام نہیں دیتا ہے، یہ سب سے بڑا چور۔ 3 چور اور بھی یاد آ گئے، اس کہیے تو وہ بھی سنا دوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مولا امیر المومنین فرمایا کہ چوروں کی 3 قسم ہے۔ ایک چور وہ ہے کہ جو نقب زنی کرتا ہے، گھر سے مال چورا کے لے جاتا ہے۔ ایک چور وہ ہے کہ جو اپنی زوجہ کا مہر نہیں دیتا ہے۔ ایک چور وہ ہے جو کسی سے قرض لیتا ہے اور جب وہ مانگتا ہے تو کہتا ہے ٹوپی پہنا دی میں نے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سب سے بڑا چور کون؟ جو نماز میں جلدی کرے۔ پیغمبر مسجد میں ہے، ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ختم کی، پیغمبر نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ رہا تھا یا کوے کی طرح چونچ مار رہا تھا؟ یہ کیا کر رہا تھا؟ اگر اسی حالت پہ تو مر گیا تو میری امت پہ نہیں مرے گا۔ جلدی نماز پڑھنے والوں کی اتنی مذمت کی گئی ہے۔ سب سے بڑا چور، پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑا کاہل اور کام چور وہ ہے کہ جو خالی اوقات میں بیٹھا رہتا ہو، مکمل اس کے پاس فرصت ہو، موقع ہو، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے غافل ہو، اللہ کا ذکر نہ کر سکتا ہو۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اس مجلس کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب موقع ملے تو کبھی کبھی کوشش کیا کیجئے کہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیجئے، کبھی اللہ توفیق دے تو ایک تسبیح صلوات کی پڑھ لیا کیجئے، کبھی توفیق ملے تو ایک تسبیحات اربعہ کی پڑھ لیا کیجئے، اس لیے کہ پیغمبر گزر رہے ہیں ایک جوان کے سامنے، دیکھا جوان ایک پیڑ لگا رہا ہے زمین پر، پیغمبر نے فرمایا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے کہ تم اس دنیا کے علاوہ جنت میں 10 درخت 1 منٹ میں بنا سکتے ہو، اس دنیا کے علاوہ جنت میں بھی 10 پیڑ لگا سکتے ہو۔ تو کہا رسول اللہ جلدی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم تسبیحات اربعہ 1 مرتبہ پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے جنت میں 10 پیڑ تیار کرتا ہے۔ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو 10 پیڑ جنت میں تیار کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جتنا میں نے پیڑ اور باغ لگایا ہے، آپ نے اتنی اچھی حدیث بتائی ہے کہ میں خوش ہو کر اس پورے باغ کو راہ خدا میں وقف کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ جس کو موقع ملے اور ذکر الہی نہ کر سکے وہ سب سے بڑا سست ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کہا رسول اللہ آپ بتائیے۔ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور میرے اوپر صلوات نہ پڑھے۔ اور سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جو کسی کو سلام نہ کرے، جس کسی کے سامنے سے گزر جائے سلام کیے بغیر آگے بڑھ جائے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے۔ اور سب سے بڑا ناتواں، کمزور، عاجز وہ ہے کہ جو دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکے، جو دعا نہ مانگ سکے، اس سے زیادہ ناتواں کمزور کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس کے پاس اللہ جیسی قادر المطلق طاقت ہو اور اس طاقت سے استفادہ نہ کرے، مدد نہ مانگے، اس سے زیادہ کوئی کمزور نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات کہاں سے ہماری شروع ہوئی تھی وہ ذہن میں آپ کے محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ بات ہماری شروع ہوئی تھی کرامت سے، کہ ہم اہل بیت عصمت و طہارت، اہل بیت کرامت ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ سید الشہداء نے۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ انی احب ان اکون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ کریم ہو جاؤں، سب سے زیادہ کرامت والا ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ نے اس کو صرف ایک جواب دیا، ایک نسخہ بتایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ کریم ہو جائے تو لا تشکون اللہ الی الخلق، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کریم بنا دے، سب سے زیادہ کرامت تمہیں عطا کر دے، تو کبھی بھی اپنے حالات کا شکوہ بندوں سے نہ کرنا، کبھی بھی اپنے حالات کا شکوہ
بندوں سے نہ کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جس کسی سے آپ اپنا دکھڑا روئیں گے وہ مدد تو نہیں کرے گا، 4 آدمیوں سے اور بیان کرے گا کہ فلاں صاحب بہت پریشان ہیں، بہت مجبوری میں ہیں، اس طرح سے مجھ سے باتیں کر رہے تھے، وہ آپ کا مذاق اڑائے گا۔ فرمایا اگر کریم ترین انسان بننا چاہتے ہو تو اللہ کی شکایت بندوں سے نہ کرنا۔ غور کیجئے اس لفظ پر، اللہ کی شکایت بندوں سے نہ کرنا، یعنی اللہ سے شکایت کرنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ اپنے حالات کی شکایت اللہ سے نہ کریں، نہیں، اپنے حالات کی شکایت اللہ سے دل کھول کے کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سامع الشکایا، اے شکایتوں کو سننے والے، اے شکایتوں کو سننے والے، تو اس سے دل کھول کے شکایت بیان کیجئے، لیکن بندوں سے دل خالی نہ کیجئے، بندوں کے سامنے شکایت نہ کیجئے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہم مومن ہیں اور فلاں انسان دیکھیے حالت کفر میں زندگی گزار رہا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اور واقعاً ایسا ہی ہے۔ ٹرمپ سے زیادہ کون خوشحال ہے اس وقت؟ نیتن یاہو سے زیادہ کون خوشحال ہے اس وقت؟ ہمارے ہاں کے جو لیڈران ہیں ان سے زیادہ کون خوشحال ہے؟ تو یہ تصور پیدا ہوتا ہے، اور بجائے تصور پیدا ہونا اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے، اس شبہے کو دور بھی کرنا چاہیے قرآن کی روشنی میں، کہ جب کوئی مومن یہ پوچھتا ہے گھبرا کے کہ ہم تو نمازی ہیں، روزے دار ہیں، معتقد توحید ہیں، رسالت ہے، نبوت ہے، ہم پریشان کیوں ہیں اور کافر خوشحال کیوں ہے؟ تو اس کا جواب قرآن سے سنیے۔ اس کا جواب سید الشہداء نے کربلا میں ایک آیت پڑھ کے دیا ہے، وہی آیت شام میں جناب زینب کبریٰ نے دیا ہے۔ بظاہر یزید کی زندگی کتنی خوشحال ہے، اور یہاں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کتنی زیادہ مصائب میں گھری ہوئی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کھانا نہیں، دانا نہیں، پانی نہیں، اور یزید تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہی سوال آج تک مومنین گھبرا کے کرتے ہیں کہ صاحب ہم مومن ہو کر پریشان ہیں، اور دیکھیے کافر نیتن یاہو کتنا خوش ہے، ٹرمپ کتنا خوش ہے، اور بعض بدماش کتنے خوش ہیں۔ تو آپ کو جواب دیا ہے سید الشہداء نے قرآن کی آیت پڑھ کے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ یہ کفار جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ خوشحال نہ ہوں، یہ کفار جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ خوشحال نہ ہو، انما نملی لہم، ہم نے ان کو مہلت دی ہے، ان کو تخت و تاج تھوڑی دیا ہے، ان کو اقتدار تھوڑی دیا ہے، انما نملی لہم، ہم نے ان کو مہلت دی ہے۔ تو یہ کیا سوچتے ہیں؟ ہوا خیر لانفسہم، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، نہیں، انما نملی لیزدادوا اثما، ہم نے ان کو مہلت اس لیے دی ہے کہ ان کا گناہ بڑھتا چلا جائے، ان کا ظلم بڑھتا چلا جائے، یہ بچوں کو قتل کریں، یہ عورتوں کو قتل کریں، یہ مردوں کو قتل کریں، یہ زمین کو خون سے لال کر دیں، ان کا ظلم بڑھتا چلا جائے۔ اس کے بعد جب ان کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو کیا کرتا ہوں میں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر یکا یک ان کو کھینچ لیتا ہوں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہوں۔ تو کبھی نہ گھبرائیے گا، سید الشہداء نے کربلا میں ہمارے اور آپ کے لیے جواب دیا ہے کہ کفار جو دنیا کی زندگی میں خوشحال ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہے، ان کو مہلت دی گئی ہے۔ تو اللہ کی 2 طرح کی نعمت ہے، ایک نعمت کا نام ہے عذاب، ایک نعمت کا نام ہے رحمت۔ مومن کو اگر ملے تو رحمت ہے، کافر کو ملے تو عذاب ہے، نقمت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم لانفسهم خير، ان کے نفس کے لیے بہتر ہے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے، ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے، جہنم کی آگ میں ان کو ہم ڈالیں گے۔ تو چند روزہ زندگی دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کر لیا کیجئے، اس لیے کہ چند روزہ زندگی مہلت کے طور پہ دی گئی ہے، امتحان کے طور پہ دی گئی ہے، آخر میں ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم مِّنْ أَبْوَابِ كُلِّ شَيْءٍ۔ دوسری آیت، جو لوگ ہمارے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، کبھی ہم کو یاد نہیں کرتے، مثال دے چکا ہوں 2-3
कुफ़ार की कभी हमको याद नहीं करते, उनके लिए मैं क्या करता हूँ, फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्ले शै, हम उनके लिए नेमत के हर दरवाज़े खोल देते हैं, हर दरवाज़े खोल देते हैं। हत्ता इज़ा फ़रहू बिमा ऊतू, तो जो कुछ मैंने उनको अता किया जब उसमें वो गर्क हो जाते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं, फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन, फिर एकाएक उनको हम अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। ये खुशी मना रहे होते हैं, इनको हम अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो कुफ़ार को जो कुछ मिला है ये सिर्फ़ और सिर्फ इम्तिहान है, मोहलत है। मोमिन को जो अता किया जाता है वो नेमत है, वो परवरदिगार की अता है, वो करम है। जैसे सुलेमान पैगंबर को अता हुआ, जैसे बिजनेसमैन मोमिन को अता होता है, जैसे बिजनेसमैन, जैसे मोमिन डॉक्टर को अता होता है, मोमिन इंजीनियर को अता होता है। ये ईमान के साथ अगर कुछ अता हो रहा है तो ये नेमत है, ये अजाब नहीं है। कुफ्र के साथ अगर मिल रहा है तो ये निकमत है, अजाब है, वबाल है, बला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर तुम चाहते हो कि तुम करीम बनो तो किसी के सामने शिकवा न करना। तकूना अकरमन नास, तुम सबसे ज़्यादा करीम हो जाओगे। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस में पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम सबसे ज़्यादा करीम होना चाहते हो तो करीम की निशानी यह है, अत्तबर्रु बिल मारूफ वल इताअ क़ब्ल अस्सवाल। करीम इंसान गरीबों की मदद करता है और मांगने से पहले अता करता है। करीम इंसान मांगने से पहले अता करता है। अब इस कौल की रोशनी में हुसैन के किरदार को पहचानने की कोशिश कीजिए कि हुसैन अकरमुन नास हैं कि नहीं। करीम मांगने से पहले अता करता है। हुसैन इब्न अली की बारगाह में एक शख्स आया है और कहता है, फ़र्जंद रसूल हमारी मदद कीजिए, हमारे ऊपर दियत वाजिब हो गई है। इमाम ने जवाब सुनिएगा, वल्लाह ये करीम के अलावा कोई नहीं कह सकता। जब उसने सवाल किया तो इमाम ने फरमाया, भाई ज़बान से किसी से कुछ ना मांगा करो। तवज्जो कीजिएगा आप, ज़बान से कभी किसी से कुछ ना मांगा करो, इसलिए कि ज़बान जब खुलती है चेहरे का सामना होता है तो शर्मिंदगी होती है। मांगने वाले को शर्मिंदगी होती है। लिख के हमको दे दो ताकि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। लिख के ख़त लिखो, उसमें अपनी हाजत लिख दो, मुझे दे दो, मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद तुम्हारी हाजत पूरी कर दूँगा। उसने लिखा कि मौला मुझे 500 दिरहम की ज़रूरत है। इमाम मासूम ने उसको 1000 दिरहम दिया। कितना मांगा था? 500। हमसे 100 कोई मांगे तो हम 50 देते हैं, 10 देते हैं, 5 देते हैं। वो 500 मांग रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन इब्न अली से 500 मांग रहा है, एक नसीहत के साथ उसकी मदद कर रहे हैं कि कभी ज़बान से न मांगना, लिख के मांगना, इसलिए कि मांगने से शर्मिंदगी होती है। ये एक नमूना हुसैन के करम का। दूसरा नमूना, कोहे सफ़ा पे बैठे हुए अपने बड़े भाई के साथ एक शख्स आता है, कहता है कि फ़र्जंद रसूल एक दुश्मन है जो बहुत परेशान किए हुए। फरमाया कि बता उस दुश्मन का नाम, मैं उसका ख़ात्मा करता हूँ। कहने लगा, फ़र्जंद रसूल वो दुश्मन दिखाई नहीं देता है। कहा, कौन सा दुश्मन है कि जो दिखाई नहीं देता? कहा, वो कर्ज़ा है मेरा, वो कर्ज़ है कि जो मुझे परेशान किए हुए है। इमाम ने फरमाया कि कितना कर्ज़ है? उसने बताया। उसी वक्त आपने जेब से पैसे निकाले, उसके हाथ में दिए। जब जाने लगा तो यहाँ भी नसीहत की इमाम ने। ये बहुत अहम नसीहत है, आबे ज़र से लिखने के लायक। इमाम मासूम ने फरमाया कि मेरे भाई देखो, हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी किसी 3 आदमी के अलावा किसी चौथे आदमी से कुछ ना मांगना। 3 अफराद के अलावा कभी चौथे आदमी से कुछ ना मांगना, चाहे कितनी परेशानी में ज़िंदगी गुजारो, चाहे कितनी भी तुम पे मुसीबत आ जाए। बस 3 आदमी इसके सामने दस्ते सवाल फैलाना। उसने कहा, फ़र्जंद रसूल वो 3 आदमी कौन हैं? आपने फरमाया, ज़ी दीनिन, ज़ी मुरव्वतिन, ज़ी हसबिन। मुरव्वत दार से मांगना, दीदार से मांगना, ख़ानदानी इंसान से मांगना, ख़ानदानी आदमी से मांगना। अल्लाह अकबर, इस पर गौर कीजिए इमाम मासूम के जुमले पर। दीदार से मांगना, मुरव्वतदार से मांगना, ख़ानदानी आदमी से मांगना, इसलिए कि ये 3 अफराद ऐसे हैं कि देकर तुझे जलील नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? पैगाम, इस पैगाम से आपने नतीजा क्या निकाला? इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी की मदद करने के बाद जलील कर दे तो वो न दीदार है, न मुरव्वतदार है, न ख़ानदानी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 3 आदमी से मांगना, चौथे से किसी से न मांगना।
امام معصوم کا یہ کردار آپ پہچانیے تو کہ جو فرما رہے ہیں کہ کریم مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے، کریم غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ حسین ابن علی کو اس قول کی روشنی میں پہچانیے۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ کریم کی نشانی یہ ہے کہ حسن الخلق و کظم الغیظ و غض البصر، کریم کا اخلاق بلند ہوتا ہے، کریم کا اخلاق اسی کے طرح سے کریم ہوتا ہے، اور کریم کی آنکھیں نامحرموں سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بد نگاہ نہیں ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا ہے، اور کریم اپنے غصے پہ ضبط کرتا ہے۔ اب اس قول کی روشنی میں حسین کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ کریم کا اخلاق بلند، حسین ابن علی کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں کتنا بلند اخلاق ہے۔ کربلا میں آنے سے پہلے حر کے لشکر کا ایک شخص علی ابن طعان کہتا ہے کہ میں لاسٹ میں پہنچا ہوں، حر کے لشکر کا یہ سپاہی پیچھے رہ گیا تھا، کہ لگا میں دیر میں پہنچا ہوں، حسین ہمارے پورے لشکر کو پانی پلا چکے تھے، میں پیاسا تھا، جا بلب تھا اور قریب تھا کہ زمین پہ گر جاؤں۔ میری یہ حالت دیکھ کر حسین کرسی سے اٹھے، اٹھنے کے بعد فرمایا انخر راویہ، اپنے اونٹ کو زمین پہ بٹھاؤ۔ میں نے اونٹ کو زمین پہ بٹھایا۔ اس کے بعد فرمایا یبن الاخ، اے میرے بھائی کے بیٹے، توجہ کریں، دشمن ہے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ حسین فرمانا یبن الاخ، اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ مشکیزہ اٹھا لے، پانی پی لے۔ کہتا ہے کہ اتنا زیادہ نقاہت طاری تھی کہ مشکیزے سے پانی پینا میرے لیے مشکل تھا کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا حسین خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ لیا، ایک ہاتھ سے مشکیزہ، ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دیا اور مجھے سیراب کر کے پانی پلایا، مجھے شکم سیر کر کے پانی پلایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کریم کی نشانی ہے کہ کریم حسن اخلاق رکھتا ہے۔ حسین فرمائے انا اہل بیت الکرامہ، ہم کرامت کے اہل بیت ہیں۔ کرم پہچانیے حسین ابن علی کا۔ اور دوسرا کرم کیا ہے؟ سید سجاد سے بنی اسد نے روز عاشور کہا تھا کہ مولا ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ فرمایا پوچھو بنی اسد، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں نے آپ کے بابا کی پشت پر بہت موٹے موٹے نشانات دیکھے ہیں، مولا یہ نشان پرانے ہیں، یہ کربلا کے نشان نہیں ہیں، یہ گھٹے کے نشان کیسے آپ کے بابا کی پشت پہ ہیں؟ تو معلوم ہے حسین کے چاہنے والوں سید سجاد نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بنی اسد، میرے بابا کا دستور تھا کہ مدینے میں نصف شب گزرنے کے بعد اناج کی بوریاں بھرتے تھے، اپنی پیٹھ پہ رکھتے تھے، غریبوں کے گھروں تک لے جاتے تھے۔ یہ انہی اناج کی بوریوں کا نشان ہے کہ جو غریبوں کی مدد کے طور پر امام میرے مولا لے کے جاتے تھے۔ یہ ہے کریم کی نشانی کہ کریم مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ حسین ابن علی کریم ہے۔ بس ایک واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب۔ کربلا میں روز عاشور محمد ابن بشیر ایک شخص ہے، امام حسین کا صحابی ہے۔ اس کو آگے کسی نے خبر دی کہ محمد تمہارے بیٹے کو کچھ ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا ہے اور مطالبہ پیسے کا کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پیسہ اگر نہیں ملے گا تو بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ تو بشیر نے کہا کہ ہاں واہ ویلا، میرا بیٹا مارا جائے گا۔ یہ جملے حسین ابن علی نے سن لیے۔ امام معصوم خیمے کے اندر گئے۔ خیمے کے اندر جانے کے بعد آپ ایک قیمتی لباس لے کر آئے، جس کی تاریخ میں مقتل میں نے خود مقتل کی کتاب میں پڑھا، اس لباس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ اس زمانے میں اس لباس کی قیمت 1000 درہم۔ امام معصوم نے محمد ابن بشیر کے ہاتھ میں وہ لباس دیا، کہا محمد تمہارا بیٹا مبتلا مصیبت ہے، جاؤ اپنے بیٹے کو بچا کے لے آؤ، اس لیے کہ تمہارا بیٹا مارا جائے گا اگر تم نہیں جاؤ گے۔ اللہ اکبر! سید الشہداء کے اس جملے پہ غور کیجئے، کیا فرمایا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ جب حسین نے کہا بیٹا تمہارا گرفتار بلا ہے، جا کے اس کو آزاد کراؤ، تو اس نے جواب دیا یبن رسول اللہ اکلتنی السباع ان فارقتک، اے فرزند رسول آپ کو چھوڑ کے جاؤں مجھے وحشی درندے پھاڑ کھائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بیٹا مرتا ہو تو مر جائے، دنیا قربان آپ کے اوپر، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ یہ ہیں حسین ابن علی کے صحابی،
یہ ہیں حسین ابن علی کے چاہنے والے۔ یہ مبالغہ آرائی تھوڑی ہے جو کربلا میں حسین ابن علی قصیدہ پڑھ رہے ہیں اپنے صحابیوں کا کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے۔ واقعاً ایسا ہی ہے۔ کون سے کس معصوم کا صحابی ہے کہ چراغ گل کر کے حکم دیا جائے چلے جاؤ اور سب اپنی تلواریں گردنوں پہ رکھ کے کہیں کہ فرزند رسول امتحان نہ لینا ورنہ اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیں گے۔ یہ تاریخ بشریت میں صرف اور صرف حسین کے اصحاب کی تاریخ ملتی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول امتحان نہ لیجئے گا۔ اہل عزا آج اس غریب امام کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں، اس مظلوم امام کا سکی صفِ عزا بچھائی ہے آپ نے کہ جس کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا۔ آپ سے وہ منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ارے ابھی تو کربلا میں لاشیں اریاں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو کسی کو کفن بھی نہیں دیا گیا، ابھی تو غسل بھی نہیں دیا گیا۔ سید الشہداء کا سیوم منانے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی وہ غریب امام کی شہادت کے بعد شہزادی سکینہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے چلنا شروع کیا تو کوئی نماز کا وقت ایسا نہیں آیا کہ جب ہم نے نماز کا مصلی بابا کے لیے نہ بچھایا ہو۔ ہر نماز کے لیے ہم نے مصلی بابا کا بچھایا۔ روز عاشور جب حسین اپنے بچوں سے رخصت ہو کر مقتل میں گئے تو شہزادی کہتی ہیں میں نے خیمے کے اندر مصلی بچھایا، خیمے میں مصلی بچھا کر آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مصلی بچھایا ہو میرا بابا نہ آیا ہو۔ یا اللہ میں تجھے تیرے رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں کہ میں نے مصلی بچھایا میرے بابا کو بھیج دے۔ کہ بی بی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوئی، میں نے گھبرا کے آنکھیں کھولی، اب جو آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا سامنے شمر کھڑا۔ کھولی میں نے، اللہ کی دنیا میں کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ قاتل باپ کا سامنے نظروں کے کھڑا ہے۔ بی بی ایک مرتبہ تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ شمر میرے سامنے کیوں کھڑا ہے، ہاتھ دونوں باپ پیچھے کیے ہوئے ہے۔ کہتا سکینہ مصلی پہ بیٹھی کیا دعا مانگ رہی ہو؟ کہا کہ اے شمر میرا دستور ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے میں مصلی بچھاتی ہوں، بابا کے لیے دعا کرتی ہوں، بابا آتے ہیں، آج دیر ہو گئی بابا کو بلاتے ہوئے، میرے بابا نہیں آئے، اے شمر میرے بابا کو جلدی سے بھیج دے۔ شمر کہتا ہے سکینہ تمہیں بابا سے بڑی محبت ہے؟ کہا ہاں شمر میں بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ کہا بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں بابا سے ملا دے، بس عزاداروں سنیں گے کاش ہم مر جاتے یہ جملہ نہ پڑھتے۔ بابا سے ملا دے، عزاداروں سنیں گے۔ ایک مرتبہ شمر نے حسین کا باپ کا کٹا ہوا سر بیٹی کی آغوش میں ڈالا، ارے بیٹی نے منہ پہ منہ رکھا، اے بابا کیا یوں بھی بیٹیاں باپ سے ملتی ہیں؟ اے بابا ارے مجھے نہیں امید تھی کہ آپ کا کٹا ہوا سر میری آغوش میں رکھا جائے گا۔ سکینہ نے فریاد کی، اہل عزا قیامت ہے جناب سکینہ کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ لوگ 11 محرم آ گئی، عصمت زادیوں کو
नबी ज़ादियों को ऊँटों पे सवार किया जाने लगा। मुझे नहीं मालूम किसने किसको सवार किया और कैसे सवार हुआ, लेकिन भाई इतना ज़रूर मालूम है कि सवार करने के बाद इन असीरों को उस रास्ते से गुजारा गया जहाँ पे शहीदों के लाशें पड़े हुए थे। बीवियों ने अपने वारिसों के लाशों पे ख़ुद को गिराना शुरू किया। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब कहती हैं कि मैंने देखा सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो रहा है। मैंने कहा बेटा सैयद सज्जाद मर जाओगे क्या? ए सैयद सज्जाद ये चेहरे की रंगत क्यों बदल रही है? एक मरतबा रो के फरमाया फूफी अम्मा जिसके बाप का जनाजा नज़रों के सामने हो, फूफी अम्मा जिसके बाप का जनाजा नज़रों के सामने हो, बेटा इतना मजबूर हो कि हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, बाप को गुस्ल कफन न दे सकता हो, बस सबने अपने आप को गिराया ऊँट की पुश्त से। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब उस जनाजे के करीब पहुँची। अहले अज़ा, अगर आप किसी के साथ 5 साल 10 साल रहे हो, वो 10 साल के बाद आपसे मिले तो फ़ौरन पहचान जाते हैं। ये हाफिज़े का कमाल है, अल्लाह ने हाफिज़े में क़ुव्वत रखी है कि अगर 5 साल किसी के साथ ज़िंदगी आपने गुजारी है तो जब आप उसको देखेंगे तो ज़रूर पहचान जाएंगे, चाहे कितने अरसे के बाद देखें। शहज़ादी ज़ैनब हुसैन के साथ 55 साल थी। नहीं मालूम लईनों ने क्या किया लाश हुसैन के साथ, नहीं मालूम क्या किया लाश हुसैन के साथ कि ये बहन जो 55 साल अपने भाई के साथ थी, जब लाश हुसैन पे पहुंची तो जुमला सुनेंगे कि शहज़ादी ने क्या कहा, फरमाया आंता अखी, क्या तू मेरा भाई है? अरे क्या तू मेरा भाई है? अरे बहन भाई को पहचान न सकी। एक मरतबा लाश से आवाज़ आई, हाँ ज़ैनब मैं तेरा भाई हूँ। हुसैन का लाशा ज़ैनब ने उठाया। इलाही तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा, ए अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा।